بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. انسان مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، جب بھی موت آئے خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، یعنی اپنے ایمان کو پختہ کیا کرو۔ عرض کی گئی وہ کیسے کریں، تو آپ نے فرمایا پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آئیے ہم بھی تجدید ایمان کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں نے توبہ کی، میں ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور یہ عزم کریں کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں، پھر اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں، پھر بچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کوئی توبہ ایسی مقبول ہو جائے گی کہ اس کے بعد پھر انسان ہمیشہ کے لیے گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم سے جو صغیرہ گناہ ہوئے، کبیرہ گناہ ہوئے، جو جان بوجھ کر ہوئے، جو انجانے میں ہوئے، ہم سارے گناہوں پر شرمندہ ہیں، نادم ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے،
یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ مل کے پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ارض مقدس یعنی فلسطین بیت المقدس وہ پہنچے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم جہاد کرو گے، فتح تمہیں یقینی ہوگی، تمہیں صرف دروازے میں داخل ہونا ہے، پھر غیبی مدد آ جائے گی۔ لیکن بنی اسرائیل میں سے اکثریت جہاد کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ جہاد کے لیے نکلے تو ذہنی طور پر جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد مصر میں جو باغات تھے، نہریں تھیں، محلات تھے، جو ہیرے جواہرات تھے، ان کے مالک بنی اسرائیل بن چکے تھے۔ تو وہ کہتے تھے اب ہمیں ملک شام، بیت المقدس، فلسطین کی سرزمین کو آزاد کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں مزے سے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ چلے تو صحیح لیکن دل سے جہاد کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسرا یہ ہوا کہ 12 سرداروں میں سے 10 سرداروں نے بے وفائی کی اور وعدہ خلافی کی۔ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کافروں کی جنگی جو تیاریاں تھیں اور جو طاقت تھی، نہ صرف اس کو بیان کیا بلکہ اس میں مبالغہ کیا، اور اس طریقے سے بنی اسرائیل پر خوف طاری ہو گیا۔ جب آپ دشمن کا خوف لے لیتے ہیں تو پھر ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے، اور پاکستان دنیا کا اہم ترین ملک ہے، دنیا کی طاقتیں پاکستان کی حیثیت کو سمجھتی ہیں، لیکن جب ہماری حکومت، ہمارے حکمراں، ہمارے ادارے ڈر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ گرے لسٹ اور بلیک لسٹ کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ تو آج سے 30 سال 40 سال سے چلا آ رہا ہے، لیکن ہمارے اداروں نے کبھی اس کو اتنا سیریس نہیں لیا، لیکن اس موجودہ حکومت نے اتنا اپنے اوپر سوار کر لیا۔ دشمنان اسلام کی ایک فطرت ہے، جتنا آپ ڈریں گے وہ آپ کو اتنا ڈرائیں گے، یہ ان کی فطرت ہے۔ جو بھی ظالم ہوتا ہے نا، اس سے آپ جتنا ڈریں گے وہ زیادہ ڈرائے گا۔ تو ہماری حکومت کانپ رہی ہے، ہمارے ادارے کانپ رہے ہیں، جناب وہ گرے لسٹ سے کہیں بلیک لسٹ میں نہ کر دیں۔ حالانکہ عراق کی آپ دیکھیں، شام کی دیکھیں، معیشت کتنی تباہ ہے، لیکن وہ بھی نہ بلیک لسٹ میں ہے نہ گرے لسٹ میں، وہ وائٹ لسٹ میں ہے۔ تو پاکستان جو اتنا ان کے مقابلے میں ترقی کی ہے وہ ملک ہے، وہ گرے لسٹ میں کیوں ہے؟ ہمارے لوگوں کی بزدلی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ وہ ڈراتے رہتے ہیں اور مطالبات کرتے رہتے ہیں، ان کے مطالبات کو مانتے رہتے ہیں۔ اب ان کا مطالبہ یہ ہے، جو دشمنان اسلام ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کا اسلامی تشخص آپ ختم کریں۔ پاکستان کے نام کے آگے اسلامی جمہوریہ کیوں ہے؟ یہاں صدر وزیر اعظم کافر کیوں نہیں بن سکتا؟ اس میں آئین کے اندر اسلامی شقے کیوں ہیں؟ 295C کیوں ہے؟ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کیوں ہیں؟ پھر اس آئین کے اندر جو گستاخان رسول ہیں ان کے لیے سزائیں کیوں ہیں؟ اس آئین کے اندر عقیدہ ختم نبوت کیوں ہے؟ سب ختم کریں۔ پھر ان کے آگے بھی مطالبات ہیں کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت آپ عالمی طاقتوں کے حوالے کریں، اور پاکستان کو کوئی فوج کی ضرورت نہیں، عالمی ادارے یہاں پر حفاظت کریں گے، جس طرح جاپان کا حال ہے، جاپان کی کوئی فوج نہیں ہے۔ تو یہ تو جتنا آپ ڈرتے جائیں گے، مطالبات مانتے جائیں گے، یہ منواتے رہیں گے
کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہودی عیسائی ہرگز آپ سے کبھی خوشی نہیں ہوں گے، ایک صورت میں خوش ہوں گے کہ آپ دین چھوڑ دیں۔ تو جب تک آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ مطالبات کرتے رہیں گے۔ انہی مطالبات کو پورا کرنے کے لیے گستاخوں کو یہاں سے رہا کیا جا رہا ہے۔ فرانس نے سر عام گستاخی کی تو عاشقان رسول کا مطالبہ کیا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے، تو انہوں نے مطالبہ کیا اچھا پھر ایک کام کریں، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کہنے لگے قوانین کا مسئلہ ہے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی کریں۔ تو حکومت نے کہا ٹھیک ہے ہم 3 مہینے کے بعد ماحول بنائیں گے اور پارلیمنٹ میں قانون سازی کریں گے۔ پھر 3 مہینے ہو گئے تو انہوں نے کہا 2 مہینے اور دے دیں، چلے 2 مہینے اور مل گئے، 5 مہینے گزر گئے۔ تو اب کہا جناب اب بات آ گئی، اب آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور قانون سازی کریں اور ایسا قانون بنائیں کہ آپ سے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر سکیں۔ تو انہوں نے آپریشن شروع کر دیا، مار دھار، 24 افراد کو شہید کر دیا، ہزاروں سینکڑوں زخمی کر دیے، جیلیں بھر دیں، جھوٹے مقدمات قائم کر دیے۔ امیر محترم حافظ سعد کو بغیر کسی گناہ کے جرم کے انہوں نے نظر بند کر دیا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی صاحب اور جتنے بھی شورا کے اراکین تھے ان پہ جھوٹے مقدمات قائم کر دیے۔ یہ کیوں؟ یورپ خوش ہو جائے، یہود و نصارہ خوش ہو جائیں۔ اور پھر انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا کہ ہم قرارداد پیش کریں گے، اس میں بھی 2 نمبری کی، حکومت نے قرارداد پیش ہی نہیں کی۔ ایک حکومتی ممبر نے پرائیویٹ ممبر کی حیثیت سے قرارداد کیا پیش کی کہ ایوان سے گزارش ہے کہ اس موضوع پر وہ بحث کرے کہ کیا ان لوگوں کا یہ مطالبہ صحیح ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنا چاہیے۔ اور اس قرارداد میں 2-3 باتیں ایسی لکھی تھیں جو اسلام کے خلاف تھیں، لیکن وہ قرارداد صرف اسمبلی میں پیش ہوئی، یورپ برداشت نہیں کر سکا، اور یورپی یونین میں پاکستان کے خلاف 700 ممبر نے قرارداد پاس کر لی کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت بھی ختم ہو، پاکستان پہ پابندیاں بھی لگیں، تجارت ختم ہو، یہ وہ۔ یعنی آپ دیکھیں جتنا آپ ڈرتے ہیں اتنا آپ کو ڈرایا جاتا ہے۔ قوم خوش تھی کہ جناب پاکستان امریکہ کو اڈے نہیں دے گا، یہ بیانات آ رہے ہیں، لیکن قوم زیادہ خوش نہیں ہے، اس لیے کہ قوم کو معلوم ہے کہ اس وقت ہماری وزارت کی سیٹ پر جو بندہ بیٹھا ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ یو ٹرن کرنا جانتا ہے۔ تو قوم پریشان ہے، نہ جانے کب یہ یو ٹرن کر لیں۔ اور بات تو ہو رہی تھی کہ ہم امریکی اڈے نہیں دیں گے، امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے ہمارے، اور دوسری طرف وہ قرضہ لینے کے لیے ہمارے سارے ایئرپورٹس ان کو دے رہے ہیں، گروی رکھ رہے ہیں، ہماری موٹر ویز، ہماری شاہراہیں ان کو گروی رکھ رہے ہیں۔ اور قرضہ کتنا بڑا لے رہے ہیں، یہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں یہ الیکشن میں کہتے تھے کہ اگر میں قرضہ مانگنے کے لیے گیا تو اس سے پہلے اپنے آپ کو پھانسی پہ لٹکا لوں گا، لیکن پاکستان کی تاریخ میں جتنا انہوں نے بھیک مانگی ہے، قرضہ مانگا ہے، پاکستان کے کسی وزیر اعظم اتنا قرضہ نہیں مانگا۔ یعنی 70 سال میں حکومتوں نے جتنے قرضے لیے اس سے زیادہ 3 سال میں اس حکومت نے قرضہ لیا۔ اب ٹوٹل کریں آپ کتنا قرضہ ہو گیا، لیکن ابھی یہ ہمارے ایئرپورٹ اور ہماری شاہراہ گروی رکھ کر جو قرضہ لینا چاہتے ہیں وہ اس سارے قرضے سے بھی ڈبل ہے۔ اب جب ملک اتنا قرضے میں ڈوب جائے گا تو آپ کا اختیار ختم ہے۔ آپ کو معلوم ہے IMF اور عالمی بینک نے ہمارا قرضے کی قسطیں روک لیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا بجلی کی قیمت اور بڑھاؤ، پیٹرول کی قیمت اور بڑھاؤ، ہم نہ بڑھا سکے تو قرضے روک لیے۔ جب آپ اتنا قرضہ لیں گے اور وہ قرضے عیاشیوں میں صرف ایک ناشتہ وزیر اعظم ہاؤس میں کروڑوں ڈالر کا ہو رہا ہو، جب یہ اربوں خربوں ڈالر 2000 ارب ڈالر آپ قرضہ لے رہے ہیں، یہ عیاشی میں اڑ جائے گا۔
تو ہماری نسلیں کیا کریں گی؟ تو جو لوگ ملک کی تباہی پر روتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. کتنا ظلم ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں اسی بات کا ذکر ہے کہ جب بنی اسرائیل پر خوف طاری ہو گیا تو وہ کسی کام کے قابل نہ رہے. ہماری قوم پر، ہمارے اداروں پر، ہماری حکومت پر یہود و نصارہ دشمنان اسلام کا خوف طاری ہے، اور یہ خوف سے کانپ رہے ہیں. جو ان کے مطالبات ہیں پورے کرتے جا رہے ہیں. ان کا مطالبہ ہے مسجدوں کو کنٹرول کریں، مدارس کو کنٹرول کریں، دینی طبقے کو آپ کنٹرول میں لائے. وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھول گئے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ بھول گئے کہ دین سے مقابلہ جن سے کیا جا رہا ہے یہ دینی لوگ بظاہر کمزور ہیں. دینی لوگ کیا ہیں؟ بظاہر کمزور ہیں. یہ سمجھتے ہیں یہ کمزور لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں یہ جو دینی لوگ ہیں یہ اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، اور یہ اللہ کا گروہ ہے. ان سے مقابلہ کرنا در حقیقت دین سے مقابلہ کرنا ہے، اور دین سے مقابلہ کرنا اللہ سے مقابلہ کرنا ہے، اور اللہ سے کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. بڑے بڑے فرعون اور نمرود آئے، اللہ سے وہ مقابلہ نہ کر سکے. یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ دنیا ان کا حال دیکھے گی عبرتناک. ہماری تو دعا ہے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ذلیل و رسوا ہوں، تباہ و برباد ہوں. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں توبہ کر لیں، ناموس رسالت کے محافظ بنے، عقیدہ ختم نبوت کے محافظ بنے. سمجھیں ہم تو ان کی تباہی نہیں چاہتے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو انہیں جلد ہدایت نصیب فرما. انہیں یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام کی غلامی سے آزادی عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں یا اللہ ہمارے اس ملک کو چوروں، لٹیروں، ڈاکوں، دہشت گردوں، کرپشن کرنے والوں سے پاک فرما. یا اللہ ہمیں توبہ نصیب فرما. پاکستانی مسلمانوں کو ہم سب کو اچھا بنا دے. یا اللہ ہمیں اچھے حکمران بھی عطا فرما. یا اللہ ان ظالم حکمرانوں سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما. یا اللہ ہماری حکومت میں، انتظامیہ میں، اداروں میں جو اچھے لوگ ہیں، جو دین سے محبت کرنے والے ہیں، جو دشمنان اسلام کے خلاف ہیں، ان کی مدد فرما. اور جو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا اللہ انہیں نیست و نابود فرما. یا اللہ پاکستان میں اسلامی نظام مصطفیٰ قائم فرما. پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا. پاکستان میں خوشحالی اور ترقی اور عروج عطا فرما. پاکستان کو سپر طاقت بنا. پاکستان کو عظیم مجاہد بنا. یا اللہ ہماری افواج کو مجاہدین بنا. اے پروردگار تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پہلے سے بڑھ کر عروج اور کامیابی نصیب فرما. ساری سازشوں کو ناکام فرما. امیر محترم حضرت حافظ سعد رضوی اور امیر سندھ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی اور جتنے بھی ہمارے علماء و مشائخ ناجائز مقدمات کے تحت ناجائز قید و بند میں ہیں، سب کو شاندار رہائی نصیب فرما. اہل حق کو بیداری، اتحاد اور غلبہ نصیب فرما. غیبی مدد عطا فرما. یا اللہ جو دشمنان اسلام ہیں اور جو ان کے پٹھوں ہیں انہیں عبرت کا نشان بنا دے. ذلیل و رسوا فرما، تباہ و برباد فرما. یا اللہ اہل حق کو بیداری اور جذبہ جہاد عطا فرما. شوق شہادت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ناموس رسالت کا محافظ بنا. عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا. آمین ثم آمین. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی